اللہ مخاطب ہے مومنین سے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اے ایمان والوں، کس قدر پیارے الفاظ سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لا چکے ہیں، ان کے دل میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے، ان کے دل کی سرزمین پر شرک کا کوئی گندی اور غلاظت نہیں ہے، بلکہ توحید کا پودا لگا ہوا ہے۔ اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، میں نے آپ پر روزے فرض کیے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں ہم پر، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پورے قرآن پر نگاہ لگائیں، الف لام میم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک تقویٰ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، حج بھی آسان ہے، نماز بھی آسان ہے، لیکن یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ وہ چیز ہے گناہوں سے بچنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، گناہوں سے بچنا۔ نیک کام کر لیتا ہے انسان، لیکن اس کو تباہ کر دیتا ہے گناہ کے ساتھ۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ڈاکٹر آپ کو نسخہ لکھ لیتا ہے، یہ نسخہ آپ کی بیماری کے لیے مفید ہوگا، اس کو یوں استعمال کرو، یوں استعمال کرو، باقاعدہ بتا دیتا ہے، ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ پرہیز کرو، یہ چیزیں مت کھاؤ، یہ چیزیں مت کھاؤ، ورنہ دوا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو علاج ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے۔ تو مشکل کام یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بچائے۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کے معنی کیا ہیں؟ انہوں نے واپس بڑا پیارا جواب دیا اور مثال کے ذریعے سمجھایا کہ آپ ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہیں جس پر آپ کا گزرنا بہت ضروری ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک طرف بھی کانٹے ہیں، دوسری طرف بھی کانٹے ہیں، آپ کانٹوں سے بچتے ہوئے اس راستے کو کراس کریں گے۔ کیسے کراس کریں گے؟ آپ اپنے لباس کو لپیٹتے ہوئے جائیں گے۔ گویا کہ تقویٰ یہ چیز ہے کہ راستے پہ جانا ہے، لیکن گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گناہ سے بچے رہیں ہم، جب تک گناہ سے بچے نہیں رہیں گے تو تقویٰ کا جو قانون ہے وہ ہم پر لاگو نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، اور یہ اللہ کے توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگیں پروردگار شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ کر دے، تو انسانی شکل میں ہو یا حقیقی شیطان ہو، اسے ہمیں محفوظ کر دے اور ہمیں اپنے راستے پر چلا دے، حضور علیہ السلام کی اتباع ہمیں نصیب کر دے۔ آدمی متقی اس وقت بنتا ہے جب گناہ کو ترک کرتا ہے اور نیکیوں پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا اور اعمال صالحہ کے انجام دیتے رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، لین دین ہو، بحیثیت ایک مسلمان کے، ایک مومن کے، تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، خوف کھانا چاہیے اللہ سے ہر معاملے میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رات کے اندھیرا ہو، اعلانیہ ہو یا سریہ ہو، سیکرٹ ہو یا اوپن ہو، دونوں طریقوں سے اللہ سے ڈرے۔ اب روزے کا درجہ کیوں اونچا ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے درمیان ایک معاملہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی شربت پیتا ہے، پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے، یا دن کے خشاک کوٹڑی میں بند ہو کر کے اللہ کا خوف ہو تو اندھیرے میں بھی غلط کام نہیں کر سکتا، اور دن کے روشنی میں تو بالکل ہی نہیں کرتا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ پیر صاحب نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میرا وہی بن سکتا ہے جس کو میں مرغہ دوں گا اور کہیں ایسی جگہ ذبح کر لیں یہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ 3 آدمی آئے اور ان کو مرغے دے دیے الگ الگ، ایک گیا جنگل میں کسی درخت کے نیچے ذبح کیا، ایک نے اپنے گھر کے اندر الگ کمرے میں ذبح کیا، اور ایک سیدھا زندہ مرغہ واپس لایا۔ دونوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، تو پیر صاحب نے جو زندہ مرغی لایا اس کو اپنے مرید بنایا۔ تم نے کیوں ذبح نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ آپ نے کہا کوئی نہ دیکھتا ہو، میں جہاں بھی گیا اللہ دیکھتا رہا، میرا عقیدہ تھا کہ اللہ دیکھتا، تو میں مرغہ کیسے ذبح کرتا؟ تو ہر کام میں جب انسان یہ دیکھے، یہ خوف کرے تو مجھے قیامت کے دن مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا جب تمہیں میں نے زندگی کی نعمت دی تھی،
اولاد دی تھی، مکان دیا تھا، خوبصورت اور نیک بیوی دی تھی، سب کچھ دنیا میں مہیا تھا. اب میں اتنا نہ کیا کہ میرے حکم پر چلتے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے اور اپنے اعمال کو نیک بناتے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اپنے پریکٹس کریں، کوشش کریں، اپنے ہر اعمال، ہر موڑ پر، ہر گلی میں، ہر جگہ اپنے اعمال کو ٹھیک بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. سب دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. پروردگار ہمیں توفیق دے دے کہ ان روزوں کو ان کے قواعد و ضوابط کے ساتھ